پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. معاملہ ہے اس مراسلے کا جس نے پاکستان کی ریاست کو شدید بحران میں مبتلا کر رہا ہے. ہم بہت عرصے سے اس مراسلے کا تجزیہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ کوئی لائٹ ایشو نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت، اس کی چند ایک اتحادی جماعتیں اور ایک خاص طبقہ فکر جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مراسلہ اس کی حقیقت فضول ہے، لکھنے والا فضول ہے، اس پر آپ اعتماد نہ کیجئے، اس معاملے کو اچھالیے مت. دوسری طرف ریاست کے ادارے، آرمی، ISI، اپوزیشن کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ کے اندر، اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ مراسلہ درست ہے اور یہ تمام معاملہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے سامنے بیانات جب تک نہیں آئے تھے اس وقت تک یہ بحران کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک سٹینڈ لے لیا ہے. اس کی نفی کرتے ہوئے وہ سٹینڈ ہمارے سامنے آئے ہیں، جن میں سے ہم دوسرا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. DG ISI کی نمائندے کی طرف سے جو سپریم کورٹ کو جواب دیا گیا. عزت مآب جواب گزار نمبر 7 کو ابھی تک درخواست نہیں ملی، مگر باتکریم عدالت کے 1 دسمبر 2011 کو جاری کیے جانے والے ہدایت نامے کے تحت جواب داخل کیا جا رہا ہے. ISI کے میڈیا ونگ نے فائنینشل ٹائمز میں 10 اکتوبر 2011 کو چھپنے والے ایک آرٹیکل کی طرف میری توجہ دلائی. یہ آرٹیکل منصور اعجاز نے لکھا تھا. لکھنے والے نے ISI کو ہدف تنقید بنایا اور اس کے خلاف اقدامات تجویز کیے. یہ ایک عمومی ISI کے خلاف بیان بازی تھی، مگر میری نظر میں اس آرٹیکل کا آغازی پیراگراف غیر معمولی اور نقصان دہ تھا. اس میں لکھا تھا کہ سینئر پاکستان افسر امریکی قیادت تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں آرمی اقتدار پر قبضہ کرنے والی ہے. یہ سارا معاملہ انتہائی مشکوک لگا. میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی شخص اتنے کھلے انداز میں ایسا آرٹیکل تحریر نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے پاس اپنے بیان کے حق میں کچھ شواہد موجود نہ ہوں. میں نے اپنے ذرائع کو منصور اعجاز کے بارے میں جاننے اور اس سے ملاقات کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے پر مامور کیا، تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ کیا وہ مجھ سے مل کر مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے یا نہیں. میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ منصور اعجاز ملنے اور معلومات فراہم کرنے پر تیار ہے، لیکن وہ صرف DG ISI کو یہ معلومات دے گا، اور وہ بھی پاکستان یا امریکہ میں نہیں بلکہ لندن میں. چنانچہ 22 اکتوبر 2011 کو لندن میں ایک طے شدہ ملاقات ہوئی. منصور اعجاز نے مجھے بتایا کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے ان سے رابطہ کیا اور پھر ان سے مراسلے کے مندرجات اور امریکی حکام تک پہنچانے کے عمل کے بارے میں بات چیت جاری رکھی. منصور اعجاز نے مجھے بلیک بیری سے واشنگٹن میں ہمارے سفیر کو کیے گئے بے شمار پیغامات بطور شواہد پیش کیے، جو اس دستاویزات کے بارے میں تھے جو بعد میں مراسلے کے نام سے مشہور ہوئی. اس نے تفصیل سے وضاحت کی کہ وہ تمام محرکات اور حالات جس کی وجہ سے یہ مراسلہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے آگے پہنچایا گیا وہ کیا تھے. میں نے اسے کہا کہ میں اس دعوے پر اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ جب تک بلیک بیری اور کمپیوٹر سے جاری شدہ پیغامات اور دونوں افراد کے درمیان ہونے والے تبادلے کے ریکارڈز کو دیکھ کر رائے نہ قائم کر لوں. یہ پیغام اور اس کو پہنچانے والے استعمال شدہ ذرائع کو دیکھنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ منصور اعجاز کے پاس اپنے بیان کو ثابت کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے. منصور اعجاز نے اصرار کیا کہ وہ مفصل شواہد کسی کمیشن یا عدالت کے سامنے خود ہی پیش کرے گا. میں اگلی شام لندن سے واپس آ گیا اور 24 اکتوبر 2011 کو چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے اپنی تحقیق کے نتائج زبانی بیان کیے. 18 اکتوبر 2011 کو جناب صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی جس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا. میں نے ان کو تفصیلات، حقائق اور اپنا تجزیہ بیان کیا. میں نے ان کو تجویز کیا کہ اس معاملے کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. میں نے صدر کو تجویز کیا کہ ضروری ہے کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر سے کہا جائے کہ وہ اس معاملے کی تصدیق یا تردید کریں. جناب اعلیٰ جواب گزار کو ISI جیسی تنظیم کی سربراہی کا فخر حاصل ہے. یہ وہ تنظیم ہے جو بالخصوص دور امن میں ملک کی تحفظ، عزت اور عوام کے وقار کا دفاع کرنے میں پیش ہوتی ہے. جواب گزار کی کمان میں موجود مرد و خواتین اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک کی قومی سلامتی میں حصہ ڈالتے ہیں. ہماری تمام کوششوں کا مقصد اس ہدف کا حصول ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق کو جاننا اور انصاف کا حصول پاکستانی عوام کا حق ہے.
جو پاکستان کے اصل مالک ہیں۔ اگر یہ بات تقریم عدالت مناسب سمجھے تو درج ذیل تجاویز پر نظر ڈال سکتی ہے۔ 1. منصور اعجاز کو اپنے سامنے طلب کیا جائے کیونکہ اس کے دعوے کے مطابق اس کے پاس ہی اصل شواہد موجود ہیں۔ اس نے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے شواہد پیش کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ب. ان تمام کمپیوٹرز، سیل فونز، بلیک بیری ٹیلی فونز کے عدالتی معائنے کا حکم دیا جائے جو مئی 2011 سے لے کر آج تک منصور اعجاز اور ہمارے سابق سفیر کے زیر استعمال رہے ہیں۔ جیم. بلیک بیری اور دوسری کمپنیوں سے وہ کال ریکارڈ ڈیٹا طلب کیا جائے جس کا تعلق اس واقعے سے ہے۔ ان حالات میں جواب گزار باتکریم عدالت کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کرے گا اور وہ تمام مدد فراہم کرے گا جو تحقیقات پر مامور کمیشن کو ضرورت ہوگی۔ ناظرین، آپ نے یہ بیان سنا، اس میں اور وفاق کی طرف سے دائر کیے جانے والے بیان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس موقع پر حسین حقانی صاحب کو موقف بھی بیان کیا جائے۔ بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو حسین حقانی کی طرف سے دائر کی جانے والی پٹیشن میں جو نکات ہیں اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سمری ہم نے تیار کی ہے تاکہ ان کا نقطہ نظر سامنے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ حسین حقانی، وفاقی حکومت اور موجودہ وفاق کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ ایک طرف ہے اور دوسرے جتنے بیانات ہیں اس موقف کے بالکل خلاف ہیں۔ بریک کے بعد حسین حقانی کی طرف سے دائر کی جانے والی پٹیشن کی جو سمری ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔